کہ کسی نے تذکرہ کیا کہ حضور کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا، جس طرح تلوار چمکتی ہے نا، تلوار چمکتی ہے اور نوکدار ہوتی ہے، اس طرح تھا۔ تو حضرت برا بن عازب فوراً بول پڑے، نہیں 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 نہیں، میرے محبوب کا چہرہ بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا، میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا، کیونکہ تلوار میں گولائی نہیں ہوتی، تلوار میں گولائی نہیں ہوتی، وہ دھاری دار ہوتی ہے، اور چاند میں گولائی ہوتی ہے۔ میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح تھا، گول بھی تھا اور چمکدار بھی تھا، میرے محبوب کا چہرہ گول بھی تھا اور چمکدار بھی تھا۔ یہی برا بن عازب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہم واحسنہم خلقا، کہ محبوب کریم علیہ السلام سے زیادہ حسین چہرے والا کوئی بندہ نہیں ہے، محبوب سے زیادہ خوبصورت کوئی بندہ نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہوا کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا، تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گلائی والا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کا گول چہرہ اور چمکدار، جس طرح سورج اور چاند چمکتے ہیں، محبوب کا چہرہ ان سے بڑھ کے چمکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین جمیل کسی اور کو نہیں پایا، کسی اور کو نہیں پایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رخ انور، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا سرکار کے چہرے کو دیکھ کے جیسے سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ جو ہے اس قدر خوبصورت تھا۔ یہی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھی، میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، اور محبوب کریم علیہ السلام اپنے جوتوں کو سلائی کر رہے تھے۔ جوتوں کو سلائی کرنا بھی سرکار کی سنت ہے، جوتوں کو سلائی کرنا بھی، اپنے جوتے ٹوٹ جائیں تو ان کو گانٹھ لینا بھی سرکار کی سنت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام اپنے جوتوں کو سلائی کر رہے تھے، گانٹھ رہے تھے، کہ میں نے دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی پیشانی پہ چہرہ مبارک چمک رہا ہے، اور پیشانی پہ پسینے کے قطرے ہیں اور وہ ٹپک رہے ہیں، وہ ٹپک رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو کے حضور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، اے عائشہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا آقا، اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی، یہ ابو کبیر حضلی بڑا پرانا شاعر تھا عرب کا، اور اس نے بڑے قصیدے لکھے، بڑے بڑے حسن والوں کے قصیدے لکھے، تو اس نے ایک شعر لکھا تھا فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَارَكَتْ كَبَرَكِ الْأَرْضِ الْمُتَحَلِّلِ، اس نے یہ شعر لکھا تھا عربی زبان کا، اس کا ترجمہ یہ ہے، پس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کو، جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوندی جاتی ہے، تو ایسے معلوم ہوگی۔ اس کا یہ شعر جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور کہا یا رسول اللہ، کبھی یہ منظر جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے آپ کے چہرے کا اور آپ کے پسینے کا اور قطروں کے ٹپکنے کا یہ منظر میں نے دیکھا ہے، ابو کبیر حضلی دیکھ لیتا تو وہ جو شعر اس نے لکھا ہے وہ حقیقت میں اس کی مثل جان جاتا کہ کس کے لیے یہ شعر تھا، کس کے لیے یہ شعر تھا، اس شعر کی حقیقت جان جاتا، اور وہ جان جاتا کہ واقعہ ہی جو شعر میں نے لکھا ہے وہ اسی صورت پہ سچا آ رہا ہے، وہ اسی صورت پہ سچا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا عائشہ تو نے آج مجھے خوش کر دیا ہے، تو نے آج مجھے خوش کر دیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دن میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، حضور نے سرخ رنگ کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا، محبوب نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، تو میری نظر چاند پر پڑی، 14 کا چاند اپنی آب و تاب میں تھا، فل گرج رہا تھا، چمک رہا تھا، برس رہا تھا۔ میں نے جب چاند کو دیکھا، پھر اپنے محبوب کے چہرہ انور کو دیکھا، پھر میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، پھر محبوب کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں، میں بار بار ایسا ہی کرتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں۔ پھر میرے دل نے یہ کہا چاند تو میرے محبوب کے چہرے کی خیرات لے رہا ہے،
یہ چاند تو میرے محبوب کے چہرے کی خیرات لے رہا ہے، میرے محبوب کے چہرے کی چمک چاند سے بھی زیادہ ہے۔ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور ایسے چمکتا تھا، ایسے چمکتا تھا کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ آج کے بعد کبھی دیکھوں گا، کہ میں نے آپ کی مثل کبھی نہیں دیکھا، میں نے آپ کی مثل کبھی نہیں دیکھا۔ یہی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح کرنے والے ہیں، نعت پڑھنے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث پر، احسان جب تم میری مداح کرتا ہے نا تو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے سے تیری مدد فرمائے۔ اور حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر لگایا گیا، جس ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے محبوب کے حسن کے بارے میں پوچھا نا تو آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ کو تو رب نے ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، گویا ایسے لگتا ہے جیسے تیری رضا تھی محبوبہ ویسے ہی رب نے تجھے بنایا ہے، جیسے تو چاہتا تھا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اے محبوبہ تجھے تو تیرے رب نے ایسے بنایا ہے جیسے تو چاہتا تھا، جیسے تو چاہتا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔